قلعہ روات۔ روات کا لفظ عربی زبان کے لفظ ربات سے نکلا ہے۔ ربات کا مطلب ہے کاروان سرائے۔ یہ قلعہ 15ویں صدی میں دلی سلطنت کا تعمیر کردہ ایک کارواں سرائے تھا۔ قوی امکان ہے کہ یہ گکھڑوں نے تعمیر کیا اور انہی کے زیر انتظام رہا۔ یہ قلعہ راولپنڈی سے لاہور جاتے ہوئے جرنیلی سڑک کے عین اوپر دائیں جانب واقع ہے، مگر گنجان آبادی ہونے کے باعث سڑک پر سے واضح دکھائی نہیں دیتا۔ اس قلعہ کے 4 دروازے ہیں اور مرکزی دروازہ شمال کی جانب کھلتا ہے۔ یہ قلعہ چکور شکل میں موجود ہے، جس کا رقبہ 24 کنال اور 11 مرلے ہے۔ قلعے کے چاروں اطراف میں مسافروں اور سپاہیوں کے لیے کمرے اور مسافر خانے موجود ہیں۔ ہر دیوار میں 99 محراب خوبصورتی کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں۔ داخلی دروازے کے قریب ایک برج بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گر چکا ہے، جس کی تعمیر از سر نو جاری ہے۔ اس قلعہ میں ایک مسجد بھی موجود ہے، جس کے اصل فن تعمیر کو برقرار رکھتے ہوئے موجودہ دور سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اس قلعے میں مختلف باغات بھی موجود ہیں، جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ قلعہ روات کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور حسین موسم میں سورج کی شعاعیں باغات میں لگے ہوئے گھاس، درخت اور پودوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ آج قلعہ روات رہائشی علاقے میں گھرا ہوا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قلعہ 80% اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس قلعہ کے بیچوں بیچ یہاں کے حکمرانوں کی قبریں بھی موجود ہیں، جو چیخ چیخ کر تاریخ کا اور دنیا کی بے ثباتی کا پتہ دیتی ہیں، جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اس کا تمام مال و دولت، مرتبہ، جاہ و جلال، شان و شوکت، روب و دبدبہ سب مٹی میں مل جانا ہے، اور تاریخ صرف انہی کو اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہو۔ گکھڑ قبیلے نے پوٹھوہار کے علاقے پر 750 سال تک جہلم سے لے کر اٹک تک حکومت کی۔ ہاتھی خان، جو کہ اس وقت گکھڑ قبیلے کا سردار تھا، وہ ظہیر الدین بابر کا حمایتی بھی تھا، جس کے بدلے میں ظہیر الدین بابر نے ہاتھی خان کو سلطان کا لقب دیا۔ یہ گکھڑوں اور مغلوں کی دوستی کا آغاز تھا۔ دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کے دور میں گکھڑ قبیلے کا سردار تھا سارنگ خان۔ اس دور میں ایک تیسری طاقت تھی شیر شاہ سوری، جو کہ مغلوں کا شدید مخالف تھا، چونکہ گکھڑ مغلوں کے بڑے حمایتی تھے، جس کے باعث انہیں شیر شاہ سوری کی دشمنی مول لینا پڑی۔ بادشاہ شیر شاہ سوری نے سارنگ خان کو پیغام بھیجا کہ مغلوں کی حمایت چھوڑ کر اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، مگر سارنگ خان نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شیر شاہ سوری کی حکومت کے خلاف بغاوت بھی کی۔
شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے قلعہ روہتاس تعمیر کروایا تاکہ گکھڑ قبیلے کی بغاوت کا مقابلہ کیا جا سکے، جبکہ قلعہ روات سلطان سارنگ خان کے قبضے میں تھا۔ شیر شاہ سوری اور سارنگ خان کے درمیان چند جنگیں بھی ہوئیں، مگر شیر شاہ سوری اپنی زندگی میں سارنگ خان کی بغاوت کو کچل نہ سکا اور 1545 عیسوی میں وفات پا گیا۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم نے تخت سنبھالا اور گکھڑ قبیلے کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کیا۔ اس جنگ کا فیصلہ کن معرکہ 1 سال کے بعد قلعہ روات میں ہوا۔ شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم کی گکھڑ قبیلے کے خلاف شروع کی گئی جنگ کا 1546 عیسوی میں روات قلعے میں آخری معرکہ لڑا گیا۔ اس جنگ میں سلیم کی فوج سلطان سارنگ خان کی فوج سے بہت بڑی تھی، جس کے باعث سلیم فتح یاب ہوا اور سلطان سارنگ خان اور اس کے 16 بیٹے مارے گئے۔ ان کے قبریں آج بھی قلعہ روات کے بیچوں بیچ موجود ہیں۔